پیلے جوڑے میں بیٹھی ہیرا شدت سے اپنے سسرال سے آنے والے کھانے کا انتظار کر رہی تھی، جس کے بارے میں اس کی خالہ اور پھپھو وغیرہ نے اسے بتایا ہوا تھا کہ مایوں کی دلہن کا کھانا سسرال سے آتا ہے۔ اسے انتظار کھانے کا نہیں بلکہ اس سامان کا تھا جو اس کھانے کی صورت میں اس کے سسرال سے دیا جاتا تھا۔ مہندی کی تقریب میں عموماً دیر ہو ہی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کی سہیلی نادیہ بار بار کہتی رہی، ہیرا کچھ کھا لو، کب تک بھوکی رہو گی؟ لیکن وہ پگلی اس کھانے کے انتظار میں بھوکی بیٹھی تھی جو اس کے سسرال سے آنا تھا۔ آخرکار رات کے 1:30 بجے جب اس کے تمام اہل و عیال گھر واپس آئے تو اس کی نظریں کچھ تلاش کرنے لگیں۔ اس کی نظروں کو جانچتے ہوئے ہیرا کی امی نے کہا، کھانا نہیں آیا، وہاں سے دراصل کھانا کم پڑ گیا تھا، تم نے کھانا نہیں کھایا کیا؟ اس پر نادیہ نے جواب دیا، نہیں آنٹی، ہیرا نے کھانا نہیں کھایا ابھی تک۔ ایک دن کے وقفے کے بعد شادی تھی۔ اگلی صبح ہیرا کے سسرال سے اس کے سسر کی کال آئی اور انہوں نے احمد صاحب سے شکایت کرتے ہوئے کہا، آپ کے مہمان عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے، آپ لوگ بیٹی والے ہو کر ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، ہم نے بھی اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں، ہم نے کبھی کسی سے کوئی ایسی بات نہیں سنی نہ کی، اور نہ ہی کبھی ایسے دیکھا کہ بیٹی والے یوں چڑھیں۔ کال ختم ہونے کے بعد ہیرا کے والد کی آنکھیں نم ہو گئیں، اور ان کی پرنم آنکھوں کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ بوٹی جس پر انہیں بہت زیادہ ہمیشہ ناز رہا تھا، جس کے باعث ان کے کندھے فخر سے بلند ہوتے تھے، آج اسی بیٹی کی وجہ سے انہیں یہ احساس دلایا گیا کہ وہ ایک بیٹی کے باپ ہیں، اور وہ بیٹی کے باپ ہونے کے ناطے جھک رہے ہیں۔ احمد صاحب کو آج سے پہلے اس بات کا کبھی احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ ایک بیٹی کے باپ ہیں۔ بیٹیوں کے باپ کو جھکنا پڑتا ہے، اور احمد صاحب تو ماشاء اللہ سے 4 بیٹیوں کے باپ تھے۔ خیر کار رکھنے کے بعد انہوں نے پوچھتے رہ گئے کہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ ہیرا کی شکل دیکھ کر بھی خاموش رہے اور بات کو ٹال دیا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب ہیرا سعد کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔ اگلی صبح ہیرا کی ساس اس کے کمرے کے 3-4 چکر لگا چکی تھی، یہ پوچھنے کے لیے کہ اس کے میکے سے تمہارے گھر والوں سے ناشتہ کب تک لائیں گے۔ یہاں ہیرا کی ساس اس سے یہ سوال کر رہی تھی، اور وہاں پہ ہیرا اپنی امی کو بار بار کال کر کے پوچھ رہی تھی۔ آخرکار جب ہیرا کے گھر والے ناشتہ لائے تو اس کی ساس اور سسر نے ناک اور نندوں نے تیور چڑھ گئے اور کہنے لگے، اب تو 11 بج گئے ہیں، ہم نے تو ناشتہ کر بھی لیا ہے، دلہن اور دولہا کو ہی کرنا ہے ناشتہ۔ وقت گزرتا رہا اور کچھ مہینوں کے بعد ہیرا کی اس کے سسرال میں پہلی عید آن پہنچی۔ تب تک ہیرا امید سے بھی تھی۔ عید کا دن پہلا سسرال میں گزارنے کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ دوسرے دن جب ہیرا نے اپنی ساس سے میکے جانے کے لیے اجازت مانگی تو انہوں نے میکے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ وجہ بتائی کہ تمہاری پہلی عید تھی، عید کے پہلے دن تو میکے والے ہی بیٹی کے گھر میں آتے ہیں، کوئی مٹھائی لے کر آتا ہے، کسی کو مٹھائی لے کر آنا چاہیے تھا۔ جس پر ہیرا نے جواب دیا، ہماری طرف تو ایسی کوئی رسم نہیں ہوتی کہ بیٹی کے ماں باپ بیٹی کے گھر میں مٹھائی لے کے جائیں۔ اس جواب پر ہیرا کی ساس مزید غصہ کرتی ہوئی کہنے لگیں، تم اب یہاں ہمارے طور طریقوں پر اپنے میکے کے اصول مت ٹھونسو، پھر کیا ہونا تھا؟ ہیرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ اس طرح سے رونا شروع ہو گئی۔ دوسری جانب اس کے والد احمد صاحب اپنی بیٹی کی شادی کے بعد پہلی عید کی دعوت کا بھرپور انتظام کرنے میں جٹے ہوئے تھے، اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ اس کی بیٹی کے سسرال والے اور ہیرا اور سعد بالکل کی رات تک رہے تھے، لیکن انہیں ان دونوں کو نہ آنے دیا اور نہ ہی وہ آئے۔ جب احمد صاحب کے صبر کی انتہا ہوگی تب انہوں نے بالآخر ہیرا کو کال کر دی کہ ہم لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔
ہیرا: ہیلو ابو. احمد صاحب: سب خیریت تو ہے ہیرا؟ ہم سب کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. ہیرا: ابو میں آپ کو کال کرنے ہی والی تھی. دراصل میری طبیعت خراب ہے، اس وجہ سے میں نہیں آ سکتی. احمد صاحب: جھوٹ مت بولو، باپ ہوں میں تمہارا. مجھے صاف صاف بات بتاؤ، جو بھی مسئلہ ہے. اور آواز کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ ہیرا، جو بہت مشکل سے اپنے آنسوؤں کو قابو کر کر بول رہی تھی، کہنے لگی. یہ الفاظ سن کر یکدم صبر کا دامن چھوٹ گیا اور بے ساختہ رو پڑی، جس پر احمد صاحب مزید پریشان ہو گئے. کیا ہوا ہے ہیرا، مجھے بتاؤ. میرا دل بہت پریشان ہو رہا ہے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے. ہیرا: کچھ بھی نہیں ابو، دراصل میری ساس نے مجھے آنے سے منع کر دیا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے یہاں رواج نہیں ہے. عید کے پہلے دن لڑکی کے میکے سے ہی کوئی لاتا ہے مٹھائی لے کے. احمد صاحب: اگر ایسی بات تھی تو تم مجھے پہلے بتا دیتی. خیر یہ بتاؤ کہ سعد کہاں ہے؟ میری کال بھی نہیں اٹھا رہا. ہیرا: وہ کہہ رہے ہیں کہ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں اور مجھے اب تمہارے گھر نہیں جانا، اس وجہ سے وہ آپ کی کال نہیں اٹھا رہے. اس پوری رات پہ ہیرا روتی رہی، جبکہ وہ امید سے بھی تھی. اور ادھر احمد صاحب پریشان رہے. اگلے دن احمد صاحب بیٹی کے سسرال مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے، جس پر ان کے جانے کے بعد ہیرا کی ساس نے فرمایا. ہم کوئی مٹھائی کے بھوکے نہیں ہیں، لیکن کوئی طور طریقے بھی ہوتے ہیں. ہم بھی بیٹی والے بہو والے ہیں، وہ کیا سوچیں گی ہمارے بارے میں. وقت پر لگا کر اڑتا رہا اور ہیرا کی پہلی شادی کی سالگرہ آ گئی، جس پر سعد نے اسے سونے کی انگوٹھی بھی تحفے میں دی. تب تک وہ دونوں ماشاءاللہ سے ایک بیٹی کے والدین بن چکے تھے. شام میں ہیرا نے اپنے گھر والوں کو بھی انوائٹ کیا دعوت پر. ہیرا اس دن بہت زیادہ خوش تھی، لیکن شاید اس کی خوشیوں کو ہر بار ہی کسی کی نظر لگ جاتی تھی. ہیرا کی ساس نے اسے اکیلے میں سعد کو بلا کر خوب سنائی. تمہارے سسرال والوں نے ہمیں ہیرا کا 1.25 مہینہ مکمل نہیں کرنے دیا اور نہ ہی اس کی دعوت دی. وہ لوگ ہمیں عزت نہیں دیتے. تم انہیں کھانے پر بلا رہے ہو، کس کی اجازت سے تم نے ایسے کیا؟ سعد، جو کہ ضرورت سے زیادہ ہی اپنی والدہ کا فرمانبردار بیٹا تھا، آ کر ہیرا سے کہنے لگا. اپنے گھر والوں کو رات کی دعوت آنے پر منع کر دو. ہیرا، جو تھوڑی دیر پہلے ہی بہت زیادہ خوش تھی، پریشان ہو کر کہنے لگی. لیکن سعد، امی ابو کو میں نے بتا دیا ہے، اب وہ پوری تیاری کر رہی ہے، تحفے لے لیے ہیں اور وہ ہمارے گھر پہنچنے والے ہیں. عین وقت پر کیسے منع کر دوں؟ اس پر سعد نے اپنی بیوی کو کہا. جب وہ میرے گھر والوں کی عزت نہیں کرتے تو میں ان کی عزت کیوں کروں؟ سلسلہ تو یہ شاید یوں ہی چلتا رہے گا. ہیرا کی زندگی یوں ہی گزرتی رہے گی اور شاید اسی طرح سے وہ اپنی زندگی کو مکمل کرے گی. ہر بار اس کے والدین کو یہ احساس دلایا جاتا رہے گا کہ وہ ایک بیٹی کے باپ ہیں، لہذا جھک کر رہیں. اب احمد صاحب اس کشمکش میں ہیں کہ ابھی تو ایک بیٹی کی شادی کی ہے، باقی 3 کی کرنی ہے. نہ جانے آگے اور کیا ہوگا ان کے ساتھ، اور ان کو کیا کیا برداشت کرنا پڑے گا. وہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا کیا جائے. کیا واقعہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں یا بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا جاتا ہے؟ ہمارے معاشرے کے فضول رسم و رواج نے بیٹی کو رحمت کی جگہ زحمت بنا دیا ہے. وہ رسمیں کہ جنہیں بنانے والے خود ساختہ رسمیں بناتے رہتے ہیں. ہم خود ہیں، ان پر عمل کرنے والے بھی ہم خود ہیں.
لیکن پھر بھی ہم بھول جاتے ہیں کہ رسم و رواج انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ ان رسم و رواجوں سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ انسان رسم و رواج کے لیے نہیں بنا، بلکہ ایک مکمل معاشرے کی تکمیل کے لیے بنا ہے۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ لمحے کے لیے ضرور سوچئے گا کہ کیا بیٹیاں واقعی بوجھ ہوتی ہیں یا پھر بنا دی جاتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں رائج فرسودہ اور بے بنیاد رسم و رواجوں کی وجہ سے کئی بیٹیوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں اور وہ اپنے ہی بے بنیاد رسم و رواجوں کے ہاتھوں بوجھ بنا دی جاتی ہیں۔